ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رشتے توڑ لیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ضلالت و شرارت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو سن لے ان تحبط اعمالکم، اللہ ان کی بھی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماں باپ کی بے ادبی سے نیکیاں ختم ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی بے ادبی تو کفر تک لے کے چلی آتی ہے، انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں کیا رہا، ذرہ بیچارہ نماز پڑھتے ہی پورے محلے میں ایسا اکڑ کے پھر رہا۔ ارے مجھے کئی کو ایسا کر رہا، بابا کیا ہوا تیرے؟ نمازی ہوں میں۔ ابے ہولے، نماز پڑھ کے اکڑتے نہیں رہے، نماز پڑھ کے جھکتے نہیں۔ دیکھو جس پیڑ پہ جب تک پھل نہیں رہتا انہیں اکڑ کے رہتا، جیسے ہی پھل لگا انہیں جھکنا شروع ہوتا۔ تو نماز کیا ہے؟ ایک نیکی کا پھل ہے، روزہ کیا ہے؟ ایک پھل ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ پھل ہے، تقویٰ کیا ہے؟ پھل ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ پھل ہے۔ انسان میں اگر تقویٰ آ رہا، پرہیزگاری آ رہی، عبادت آ رہی، تو انسان جھکنا، انسان عاجز بننا، منکسر بننا، اللہ کی طرف مائل ہونا، اور غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ شیطان عبادت کرا تو تکبر آ گیا، عبادت کرا تو غرور آ گیا، نیکی کرا تو اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اور اسی گھمنڈ نے اس کو تباہ و تاراج، ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے مسلمانوں، رب نے بتلا دیا لوگوں، وہ جنت میں رہ کے نیکی کر کے گھمنڈ و تکبر کی وجہ سے تباہ و تاراج ہو گیا۔ اگر تم دنیا میں رہ کر نیکی کرنے کے بعد اگر تم بھی گھمنڈ کرو گے، تکبر کرو گے، اکڑو گے، اگر غرور کرو گے، ایسا غرور، تم یہ کہو گے میں نمازی ہوں، رسول اللہ بھی نمازی تھے، میں روزے دار ہوں، غوث اعظم بھی روزے دار تھے، میں حاجی ہوں، غریب نواز بھی حاجی تھے، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور بندے میں آ جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو کے جہنم کا کتا بنا دیا جاتا ہے۔ نمازوں کے بعد بھی وہ جہنمی، روزے کے بعد بھی وہ جہنمی، زکوٰۃ کے بعد بھی وہ جہنمی، عبادات کے بعد بھی وہ جہنمی، تقوی کے بعد بھی وہ جہنمی ہے۔ کیوں وہ جہنمی ہے؟ کیونکہ دوستو اس میں غرور آ گیا، اس میں بے ادبی آ گئی، اس میں گستاخی آ گئی۔ جب بے ادبیاں اور گستاخیاں آ جاتی ہیں انسان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ہم ہندوستان میں 1000 سال حکومت کرے میاں بھیاں، کچھ بھی نہیں معلوم تو ہم لوگوں کو کیا معلوم؟ گٹکا معلوم، سگریٹ معلوم، پاکٹ معلوم، عیدگاہ معلوم۔ سال میں کو عید کی نماز پڑھنا، باقی کے پورے 11 مہینے لوٹتے رہنا تال کے۔ ہاں ہمارا حال ایسی ہوگا، اسی لیے اللہ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ جب سے ہم شراب پینا شروع کر دیے، جب سے ہم زنا کو عام کر کے بیٹھے ہیں، جب سے ہم چوریوں میں ملوث ہو گئے، جب سے ہمارے ناپ تول میں چوری، ہمارے میٹروں میں چوری، ہماری جو ہے گفتگو کے لین دین کے معاملات میں چوری، ہمارے بیچنے خریدنے میں چوری جب سے آ گئی، اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ لوگ میرے کو بولے مولانا آپ ذرا ای وی ایم کے خلاف تقریر کرو۔ میں بولا بے حولے، ای وی ایم کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، تیری مکاری کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر پیدا ہونے والی شرارت کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے اندر آنے والے فتنوں کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، رشتہ دار رشتہ دار کا نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے بیوی گھر میں رکھ کے شوہر بیوی کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دغا بازی کر رہی ہے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اولاد اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے۔ اب بتاؤ جب یہ رشتوں میں ہی یہ قدر قیمت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کامیابی اور کامرانی کیسے عطا کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اے چائے والے چلے جا باہر۔ انسانیت ختم، تعلیمات ختم، تہذیب ختم، تمدن ختم، انسانیت ختم ہو گئی۔ اس لیے آج ہمارا حال کتے بلیوں سے بدتر ہوگا، کتے بلیوں سے، کتے بلیوں سے بدتر ہوگا ہمارا حال۔
مسلمانوں سمجھو، میں آپ کو عرض کر رہا تھا، ہم 1000 سال تک اس ملک پر حکومت کریں، 1000 سال تک. آپ پوری 1000 سال کی تاریخ نکال کر، شہاب الدین غوری سے لے کر میر عثمان علی خان تک کی پوری تاریخ نکال لو. آپ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کو. ایک بھی بادشاہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو اولیاء اللہ کا گستاخ گزرا ہو پوری 1000 سال کی تاریخ میں. سرکار خواجہ معین الدین چشتی سے پہلے سے لے کر آج تک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آپ. ہندوستان کی دھرتی پر جتنے بادشاہ آئے سب کے سب اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، بزرگوں کی بارگاہوں میں نظریں پیش کرنے والے. یہ جو بڑی بڑی گنبدیں بنی ہوئی، سرکار یوسف شریف بابا کی گنبد دیکھ لو، حسین شاہ ولی سرکار کی گنبد دیکھو، سرکار حضرت بندہ نواز کی گنبد دیکھو، حضرت شاہ راجو خطال کی گنبد دیکھو. یہ جتنے گنبدیں کون بنائے؟ ہم لوگ بنائے. کب کی بنی ہوئی ہے بھائی یہ گنبدیں؟ 600 سال پہلے. کون بنائے؟ اس وقت کے بادشاہ بنائے. کیسی گنبدیں بنائے؟ ارے ان کے مقبروں کو انہوں نے اتنی بڑی گنبدیں نہیں بنائی، ان کے باپ داداؤں کی خبروں کو انہوں نے اتنا عالی شان نہیں بنایا. انہوں نے حضرت شاہ راجو خطال کی مزار پر جتنا بہترین گنبد بنا دیا. انہوں نے حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں جتنے بہترین گنبد بنائے. کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کیونکہ وہ جانتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں سے ہماری نیا چلنے والی ہے. جب انہوں نے ان کا دامن پکڑا، 1000 سال تک میاں بھائی اس ملک پہ حکومت کرتے رہے. 1000 سال تک، 1000 سال تک. لیکن جب ہمارے دلوں میں بے ادبی آ گئی، گستاخی آ گئی، شرارتیں آ گئی، بدخصلتیں ہو گئے، اور یہ اللہ کے تعلق سے سوچنے لگے رہائی کی نہیں کی، کرنا کی نہیں کرنا کی، آنا کی نہیں آنا کی، جانا کی نہیں جانا کی، پیرا پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی، ہاتھ لگانا کی نہیں لگانا کی، پیشانی رکھنا کی نہیں رکھنا کی، چھوڑنا کی نہیں چھوڑنا کی. یہ جو جھگڑوں میں پڑ گئے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وہ سلطنتیں چھین لی، وہ عزتیں چھین لی، وہ مقام چھین لیے، وہ مرتبے چھین لیے، وہ شان چھین لیے. اور کیا ہوا؟ صرف 70 سال گزرے، آج مسلمان غلام بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف بے ادبیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے. آج مسلمانوں کے جتنے بڑے رہنما ہیں، پورے ہندوستان کی سطح پر دیکھ لو، جتنے بڑے رہنما ہیں وہ پورے کے پورے گستاخی اولیاء ہیں، پورے کے پورے نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے، نبی کی تعظیم کا انکار کرنے والے، نبی کی بارگاہ میں سلام و فاتحہ کو شرک، بدعت، حرام، ناجائز سمجھنے والے. جب ایسے نالائق، گستاخ، بے ادب مسلمانوں کے رہنما ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا. مسلمانوں پر سے اپنے فضل کے دروازے اٹھ گئے، مسلمانوں پر سے اپنے کرم کے دروازے اٹھ گئے. میرے پیارو، اللہ کا واسطہ مسائل کو سمجھو. اللہ رب العزت کو گناہگار قبول ہے مگر بے ادب قبول نہیں ہے، گستاخ قبول نہیں ہے، گستاخ قبول نہیں ہے، بے ادب قبول نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، ہم نے بے ادبوں کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو ہے حالات ان کے سپرد کر دیا، بے ادبوں کے سپرد. گستاخوں کو ہم نے اپنا مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بنایا، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے مسلمان پریشان حال ہیں. کوئی ہماری رہبری قابل قبول نہیں ہے، کوئی کسی داڑھی والے کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، کسی شملے والے کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. بڑے بڑے مولانا نام کے ہیں، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے جامعات سے ان کا تعلق ہے، بڑی بڑی تنظیموں کے یہ سپیریئر ہیں، مگر آج ان کی ایک بات نہیں چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے.
तीन तलाक के मसले में इनका एक मसला नहीं चला, बाबरी मस्जिद के मसले में इनकी एक बात नहीं चली, वक्फ बोर्ड के मसले में इनकी एक बात नहीं चली। मेरे प्यारों, हुआ क्या? क्यों मदद नहीं आ रही है अल्लाह की? याद रख लो, गुस्ताखों बेअदबों पर अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की कसम नहीं आती। वो 313 थे, अल्लाह की मदद आई। क्यों आई? वो 313 न सिर्फ नमाजी थे, न सिर्फ मुत्तकी थे, न सिर्फ परहेजगार थे, न सिर्फ इबादत गुजार थे, अरे ये सब बाद में था। वो मुस्तफा के आशिक और गुलाम पहले थे। इसलिए अल्लाह ने हजारों पर 313 को गालिब कर दिया था, क्योंकि वो अदब वाले थे, वो एहतराम वाले थे, वो नबी की शान में, नबी की मोहब्बत में अपनी जानों को भी कुर्बान करने वाले थे, अपनी नस्लों को कुर्बान करने वाले थे। मगर दोस्तों सुनो, हम 72 थे करबला में, मगर अल्लाह की कसम 22,000 के लश्कर पे गालिब थे। 22,000 का लश्कर हार गया, मेरा हुसैन जीत गया। अल्लाह ने करबला में इमाम हुसैन को, करबला वालों को क्यों फतेह, क्यों कामयाबी, क्यों नुसरत, क्यों आबादी नसीब फरमाई? कसम खुदा की सुन लो, इसलिए कि वो अदब वाले थे, वो एहतराम वाले थे, वो ताजीम वाले थे, वो बुजुर्गों से प्यार करने वाले थे, वो दूसरों की, बड़ों की कदर करने वाले थे। उनके अंदर कोई बेअदब व गुस्ताख नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उनको कामयाबी अता कर दिया। हालांकि जो 22,000 का लश्कर था, ये भी सुन लो कान खोलकर, वो जो 22,000 का लश्कर था, वो हजरात अहले खानदान नबूवत के मुक़द्दस हस्तियों के खातिल तो हुए, मगर कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, सरबुलंद नहीं हुए, उनको फतेह नसीब नहीं हुई, उनको सरबुलंदी नसीब नहीं हुई, इज्जत नसीब नहीं हुई, वो जलील हुए, पूरी दुनिया में लानती हुए, जहन्नमी हुए, जहन्नम के कुत्ते बना दिए गए। जबकि वो 22,000 कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, सब कुछ था, फिर भी वो दोज़ख के कुत्ते बना दिए गए। क्यों? इसलिए कि वो बेअदब थे, वो गुस्ताख थे, इसलिए अल्लाह ने उन 22,000 को पलने नहीं दिया, उनकी नस्लों को खत्म कर दिया, उनके पैगाम को खत्म कर दिया, उनके मिशन को खत्म कर दिया, उनकी तहरीक को खत्म कर दिया, उनके हालात को खत्म कर दिया, उनकी नस्लों को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो गुस्ताख और बेअदब थे। ये 72 थे, मगर अदब वाले थे। आज इन 72 नुफूस खुदसिया का सदका है, पूरी कायनात के अंदर अजान जिंदा नजर आ रही है, नमाज नजर आ रही है, तिलावत नजर आ रही है, सुन्नत मुस्तफा नजर आ रही है, कानून शरीयत नजर आ रहा है, खुदा का पैगाम नजर आ रहा है, अल्लाह की मदद नजर आ रही है। खुदा मुसलमानों याद रखो, अदब वाले बनो, कुछ भी बनो दुनिया में, आप आलिम दीन बनो, आपकी मर्जी। मेरी बात एक एक बात सुनो भाई, अल्लाह की कसम ये बात दोबारा आपको कोई नहीं बताएगा, कान खोल के सुनो। आप आलिम दीन बनो, आप इंजीनियर बनो, आपकी मर्जी, आप डॉक्टर बनो, आपकी मर्जी, आप सियासी लीडर पॉलिटिशियन बनो, आपकी मर्जी, आप किसी मोहल्ले के जिम्मेदार बनो, आपकी मर्जी, आप करोड़पति बनो, आपकी मर्जी, आप गरीब बनो, आपकी मर्जी, आप अपनी नस्लों को पढ़ाओ मत पढ़ाओ, आपकी मर्जी, मगर सुनो, जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, मगर अल्लाह के वास्ते अदब वाले जरूर बनो। औलिया अल्लाह का, बुजुर्गों का, सालेहीन का, अंबिया का, शुहदा का, सालेहीन का और सहाबा का, अहले बैत का अदब करने वाले बनो। जो बेअदब होगा वो हलाक व तबाह हो जाएगा। बेअदब के लिए अल्लाह के पास कोई मदद नहीं है, कान खोल के सुन लो। औलिया अल्लाह के बेअदब के लिए अल्लाह के पास मदद नहीं है, सहाबा के बेअदब के लिए अल्लाह के पास कोई फजल रहमत नहीं है, अहले बैत के गुस्ताखों के पास
اہل بیت کے غداروں کے لیے، اہل بیت کے گستاخوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی مدد نہیں ہے. اللہ اسے ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتا. میرے پیارے بھائیوں، ایک بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو بات پوری میری سمجھ میں آ جائے گی. آج ذرہ پیسے آتے کی پٹھا بزرگوں کے خلاف بولنا شروع کر رہا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا. ابے تو کون ہے رے دیڑھ ہوشیار؟ تیرے کو اللہ دولت دیا یا تیرے کو اللہ پوزیشن دیا، عہدے پہ بٹھا دیا، یا اللہ تعالیٰ تیرے کو جو ہے کچھ منصب دے دیا، تو تیرا کام کیا ہے؟ عاجز بننا، منکسر بننا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ نعمت دیا، منصب دیا، عہدہ دیا، وہ شرک ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ پٹھے تمہارے کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، تمہارے کو شرک کیسے معلوم ہو گیا؟ ایسے ایسے لوگ شرک و بدعت پہ بات کر رہے میرے بھائی، جس کو خود کے نام کا معنی نہیں معلوم ہے، اب انہیں بحث کر رہا شرک پہ بدعت پہ. بڑے بڑے باتاں بیٹھ کے معتبری کے وہ باتاں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہا. بات اگر غلط ہو گئی کہ اللہ غضب میں آ گیا، اللہ ناراض ہو گیا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی، میری زندگی ہلاک ہو جائے گی، میں غارت ہو جاؤں گا، سوچ رہا ہی پٹھا بیٹھے بیٹھے ارے موئے جی بول کے بزرگوں کی گستاخی کر رہا، غوث اعظم کی گستاخی کر رہا، غریب نواز کی گستاخی کر رہا، بندہ نواز کی گستاخی کر رہا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں بالکل غلط غلط باتیں کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اب سنو میری بات دوستو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، یزید جنتی ہے جہنمی ہے؟ پکا؟ پھر یہ پیچھے والے نہیں بول رہے نا، ٹینشن میں ہے کیا؟ بولو نا جی، تم لوگ خالی گھومی ہے صاحب. دیکھو یزید صحابی کا بیٹا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں سنو. یزید صحابی کا بیٹا ہے، یزید کے دادا صحابی، یزید صحابی کا پوترا ہے. یزید ام المومنین کا بھتیجا ہے، رسول اللہ کی زوجہ کا بھتیجا ہے یزید. حضرت معاویہ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ ہے، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے یزید. صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو کر بھی یزید جنتی نہیں ہو سکا. صحابی کا بیٹا ہو کے جنتی نہیں ہو سکا، کیوں؟ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے. ایسا بولے تو پھر ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں بھائی، بے نمازیاں کتنے، شرابیاں کتنے، جواڑیاں کتنے، خطرناک لوگ کتنے. کسی کو بھی آپ نہیں بول سکتے تو نماز نہیں پڑھا تو جہنمی ہے، نہیں بول سکتے آپ. یہ ڈکلیریشن خدا کی قسم کوئی مولانا کوئی مفتی کسی بے نمازی کو نہیں دے سکتا. اگر کوئی بے نمازی ہے تو حکم کیا ہے؟ اس کو نماز کی دعوت دو کے حکم ہے. کوئی شراب پی رہا تو اس کو پکڑ کے شراب چھڑانے کا حکم ہے. کوئی زنا کر رہا تو زنا سے بچانے کا حکم ہے. کسی کو بھی آپ جہنمی دنیا میں نہیں بول سکتے. مگر یزید ایسا جہنمی ہے، 1400 سال سے اسے جہنمی کہا گیا، گمراہ کہا گیا، اسے کافر کہا گیا، اسے بددین بد مذہب کہا گیا. کیوں؟ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے یہ نہیں بولا گیا، روزوں کی وجہ سے نہیں بولا گیا، شراب پینے کی وجہ سے نہیں بولا گیا، برہنہ عورتوں کے ساتھ ننگے ناچنے کی وجہ سے نہیں بولا گیا. یزید کو جہنمی کعبے کے خلاف کو آگ لگانے کی وجہ سے نہیں بولا گیا. یزید کو جہنمی مسجد نبوی میں اونٹوں کو باندھنے کی وجہ سے نہیں بولا گیا. سن لو مسلمانوں، یزید کو جہنمی اس کی بے ادبیوں کی وجہ سے بولا گیا، کیونکہ وہ خاندان نبوت کا گستاخ اور بے ادب تھا، اہل بیت کا غدار تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کا باغی تھا. اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی اتنی کرا کہ ان کو کوفہ میں بلا کے میدان کربلا میں قتل کروا دیا، شہید کروا دیا. اس گستاخیوں، اس بے ادبیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کا کتا بولا گیا. میں آپ سے ایک لمحے کے لیے آپ کی غور
اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی فکر و غور و فکر کا توجہ کا طالب ہوں کہ بھائی جب گستاخی اور بے ادبیوں کی وجہ سے صحابی کا بیٹا جنتی نہیں ہو سکا، گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے صحابی کا پوترا جنتی نہیں ہو سکا، گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے ام المومنین کا بھتیجا جنتی نہیں ہو سکا، تو پھر 14ویں صدی کا ملا مسجد میں ٹھہر کے اگر اولیاء اللہ کی گستاخی کرے گا، صحابہ